जी Please Sir. leave your message or to تو جناب ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے سہیل بھائی؟ جی 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 میں جو ہے وہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں بس. میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں اس لیے میں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی ہے. چلو ٹھیک. جی یہ میں نے اسکرین شیئر کی ہے. ٹھیک ہے ویری گڈ. صفحہ نمبر 9 پہ آ جائیے. 9. یہ بس 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 ذرا نیچے. ہاں یہ والا جو چارٹ ہے نا یہ دکھانا. واپس کریں. جی ہاں میں جہاں سے آج ہم آغاز کریں. ٹھیک ٹھیک. بس یہاں یہ تھوڑا سا ریویژن بھی ہو جائے گا اور خلاصہ ہو جائے گا اور پھر ہم آگے چلیں گے. آپ جب کہیں گے تو میں آغاز کر دوں گا. نہیں شروع کر دیجئے بسم اللہ کر کے کیونکہ پھر یہ ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی. ہاں بالکل یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. باقی ہمارے دوست صاحب ہو سکتا ہے مصروف ہوں. چلو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمیں سبق نمبر 4 پڑھنا ہے. لیکن اس سبق نمبر 4 کے پڑھنے سے پہلے جتنے فارمولے یا پیٹرنس ہم نے پڑھے ہیں ان سب کو یکجا کر دیا ہے. یہ سب آپ جانتے ہی ہیں, مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن بس ایک طرح کا اس کو آپ کہہ لیں تو ایک ریویژن بھی ہے اور خلاصہ ہے. اب تک کے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے 3 سبقوں میں اس کا فارمولوں کی شکل میں, پیٹرن کی شکل میں نکالا. تو دیکھیے آغاز کرتے ہیں. نمبر 1, اس میں 2 کالم بنائے گئے. اسم کے آخری حصے میں ہونے والی تبدیلی اور کس قسم کے اسما میں یہ تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ یہ جناب رفع, نصب اور جر, یعنی فاعلی, مفعولی اور اضافی حالتوں کو دکھایا گیا ہے. تو 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. ان, ان. یہ پہلا فارمولہ یا پہلا پیٹرن ہے. آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے. مثال بھی لکھ دی گئی ہے, کتاب, کتابن, کتاب. اچھا آگے یہ لکھا ہے کہ گروپ 1 سے تعلق رکھنے والے واحد اور جمع مکسر اسما یہ اس کے اندر لائی کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک جو مثال ہے وہ جمع مکسر کی بھی دے دی ہے. کتبن, کتابن کی جمع جو ہے نا وہ جمع سالم نہیں آتی. کتابونہ, کتابینہ, کتابینہ فارمولے سے نہیں آتی بلکہ جمع مکسر آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کتب. تو دیکھیے اس کی بھی 3 حالت لکھ دی, کتبن, کتبن, کتبی. تو کیا پتہ چلا کہ گروپ 1 میں چاہے جمع مکسر اسما ہو اور چاہے واحد اسما ہو, گروپ سے تعلق رکھنے والے, ان کا چینج جو ہوگا آخری حرف کے اوپر وہ اس طرح ہو, ان. اور یہ تو بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 زبر جب لگیں گے تو ایک الف اضافی لگا ہے. آگے چلے. نمبر 2. نمبر 2 میں تبدیلی جو ہے وہ او, آ. اس کی آواز یہ ہے جیسے ان, ان تھا نا پہلے میں, یہاں پر او, آ, یعنی احمد, احمد, احمد. اچھا اس میں کون کون سے اسما لائی کرتے ہیں؟ گروپ 2 سے تعلق رکھنے والے واحد اور جمع مکسر. جمع مکسر جیسا کہ عرض کیا تھا کہ وہ سالم بھی, جمع مکسر جو ہے نا گروپ 1 سے بھی تعلق رکھ سکتی ہے جیسے اوپر دیکھا آپ نے, اور گروپ 2 سے بھی تعلق رکھ سکتی ہے. جیسے یہاں دیکھیے مثال دے دی, مساجد, مساجدہ, مساجد. تو اب گویا کہ یہ دونوں ایک ہی پیٹرن پر او, آ, احمدہ, احمد, احمد, احمدہ, مساجد, مساجد. تو یہ 2 فارمولے ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کو ذہن نشین کرنا ہے آپ کو. تیسرا فارمولہ یا تیسرا پیٹرن جو ہے وہ تسنیہ کے لیے, آنے, عین, عین. مسلمان, مسلمین, مسلمان. 2 مسلمان مرد حالت فاعل میں, مسلمان, اور پھر حالت اضافی, حالت مفعولی اور حالت اضافی. اور مؤنث کی بھی ایک مثال دے دی گئی کیونکہ تسنیہ کا جو یہ پیٹرن ہے دونوں کو کور کرتا ہے, مذکر کو بھی مؤنث کو. سیم فارمولہ. تو مسلماتن اس کا واحد ہوگا جہاں سے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. گویا اوپر مسلمون تھا تو اس سے یہ بن گیا مسلمان, مسلمان. اب مسلماتن ہم نے لے لیا مؤنث, تو
تو اب اس کی جمع اسی پیٹرن میں ڈال کر مسلمتان مسلمتین مسلمتین. خلاصہ کیا نکلا کہ تثنیہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث اس کا یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے، ہمیشہ تثنیہ ایسے ہی بنے گا مذکر ہو یا مثالیں بھی دیں. آگے چلیے چوتھا پیٹرن ہم نے پڑھا تھا صرف جمع مذکر سالم کو، صرف جمع مذکر سالم کو اونا اینا اینا، مثلا مسلمون مسلمین مسلمین. ٹھیک ہے، اب اس میں مؤنث نہیں فٹ ہوگا، یہ صرف مذکر کے لیے ہے. مسلمون یہ مسلمون سے بنایا جمع، مسلم بس کا واحد تھا اور مسلمان اس کا تسمیہ تھا جو آپ نے اوپر پڑھا، اور اب جمع پہ آ گئے ہم اونا اینا اینا، مسلمون مسلمین مسلم. ٹھیک ہے، چوتھا فارمولہ یا چوتھا پیٹرن یہ. اور پانچواں اور آخری پیٹرن جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا صرف جمع مؤنث سالم کے لیے، اور وہ بھی ان اسماء کے لیے جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، تا مربوطہ جس کو کہتے ہیں. گول تے والے جتنے بھی اسماء ہیں جیسے جنتن، ٹھیک ہے نا، مسلمتن، تو اس کا یہ پیٹرن آتن آتن آتن. طریقہ آپ کو بتا دیا تھا کہ گول تے کو ہٹائیں گے آپ اور یہ بڑھا دیں گے ساتھ میں جو پیٹرن میں لکھا ہوا ہے. مسلمتن میں سے گول تے ہٹائی ہم نے اور اس میں رکھ دیا تو بن گیا مسلماتن مسلماتن مسلماتن. غور کیجیے گا کہ اس میں مفعولی اور اضافی حالت ایک ہی جیسی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں زبر نہیں آتا، زیر ہی آتا ہے مفعولی میں بھی اور اضافی. بس یہ جناب میں چاہتا تھا کہ ایک نظر آپ کی ان تمام فارمولے سے. کیونکہ آگے اب کوئی فارمولہ آنے والا نہیں ہے، جتنے پڑھنے تھے نا وہ آج ہم نے پڑھ. اب آ جائیے سہیل بھائی سبق نمبر 4 پہ. اور بس آئیے جناب اب ہم اسم کا جو آخری پہلو ہے یعنی چوتھا، جس کا نام ہے اسم یا وسعت. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ چوتھا پہلو. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیے حالت پڑھ لی، جنس پڑھ لی اور عدد پڑھ لی. اب چوتھا جو پہلو ہے وہ وسعت یا قسم. لکھا گیا ہے کہ وسعت یا قسم کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک اسم نکیرہ، اس کا صحیح تلفظ ہے نکیرہ. نکیرتن تھا اصل میں، جب وقف کرتے نا تو گول تے جو ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے. اسم نکرہ، اسم نکیرہ انڈیفینٹ نام. اور دوسری قسم ہے اسم معرفہ ڈیفینٹ. تو نکیرہ اور معرفہ بس دو ہی قسم ہیں یہ اس کیٹیگری کے نیچے. جو چوتھا پہلو ہے اس میں آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ لیں. اب اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کی آگے پھر مزید سب ڈویژنس ہیں. تو چار آپ کو قسمیں جو موسٹ کامن یوز ہوتی ہیں وہ بتائیں گے. ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارا اس وقت مطمع نظر جو ہے نا، کیونکہ قرآن فہمی ہے تو ہم بالکل سلیکٹڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو لے رہے ہیں. تو آئیے اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے، پہلے تو اس کی تعریف پڑھ لیں. وہ اسم جو عام چیز پر بولا جائے، وہ یا نکرہ سے مراد کوئی خاص اسم نہیں ہوتا بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی جنرل ڈیفینیشن، عام چیز پر بولا جانے والا اسم. اب اس کی آگے قسمیں ہم جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اور واضح ہو جائے گا. اس میں نکرہ کی چند اہم قسمیں یہ. نمبر 1 اسم ذات، کامن ناؤن. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن. اسم ذات یعنی ایک قسم کی بہت سی چیزوں کا مشترک نام، جس سے ایک قسم کی چیزوں کو دوسری قسم کی چیزوں سے الگ پہچانا جا سکے. مثلا رجل مرد، کلب کتا، کتاب قرآن کا آپ کو پتہ ہے، حجر پتھر. تو یہ اصل میں ایک نوع کو ظاہر کرتا ہے، ایک کیٹیگری کو ظاہر کرتا ہے اور مشترک نام ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم ذات. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی جناب اس میں نہ کریں. دوسری ہے اسم صفت، ایڈجیکٹو. یہ بھی اسی میں ہے. دیگر گرامرز کے اندر ایڈجیکٹو کو اور پروناؤن وغیرہ کو الگ الگ شمار کرتے ہیں نا، اسم میں شمار نہیں کرتے، لیکن عربی زبان میں اسم نکرہ کے ذیل میں یہ سب شامل ہے. تو دوسری جو قسم ہے اسم نکرہ کی وہ ہے اسم صفت، جس کو ہم ایڈجیکٹو کے نام سے جانتے ہیں. تعریف تو آپ
समझते हैं इसकी वो इसम जो किसी दूसरे इसम की अच्छाई बुराई या हालत बयान करे, वो इसमें सिफत, क्वालिटी को बयान करते हैं। तो मसलन कुरानुन मजीदुन, मजीदुन को अंडरलाइन किया गया है ये बताने के लिए कि ये है इसमें सिफत, बुजुर्गी वाला कुरान, बाअज़मत कुरान, तो मजीदुन जो है यहाँ पर इसमें सिफत। और अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब, ठीक है ना, तो इसमें अलीम जो है वो अलम से बना है, दर्द, तो दर्दनाक अज़ाब, ये इसमें अलीमुन जो है वो इसमें सिफत, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात नोट कर लें बस कि तर्जुमा जो है ना वो तरतीब पे बरक्स किया जाता है। इस किस्म के जब आते हैं ना फिक्रे, कुरान मजीदुन, तो कुरान का तर्जुमा बाद में करेंगे, लेकिन मौसूफ का तर्जुमा बाद में और सिफत का पहले। बस ये एक छोटी सी बात है जो आपके काम आएगी इंशाअल्लाह। जैसे यहाँ देखिए अज़ाबुन अलीम का तर्जुमा दर्दनाक अज़ाब, यानी सिफत का तर्जुमा पहले करते हैं और मौसूफ का तर्जुमा बाद में। ये जनाब, इसका आप सिर्फ एडजेक्टिव पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। नंबर 3, इसमें मसदर, मसदर कहते हैं निकलने की जगह, जैसे मंबा होता है, मंबा मसदर, वर्ब इन्फिनिटिव जो है इसको इसमें मसदर कहते हैं। अच्छा, वो इसम जो किसी काम का नाम है, बड़ी इसकी अजीब डेफिनेशन है, ये फेल नहीं है, इसम ही है, लेकिन ये किसी काम का नाम है। जैसे कत्लुन, मार डालना, फतहुन, खोलना, इफराजुन, निकालना, सही है। तो ऐसा शायबा होता है कि शायद ये फेल है, चूंकि इसमें किसी काम का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये फेल जब बनेगा जब इसमें कोई ज़माना पाया जाए। तो इसमें मसदर क्योंकि इसमें है ना, तो इसमें ज़माना नहीं पाया जाता, बल्कि उस काम का सिर्फ नाम मेंशन किया जाता है। कत्लुन, फतहुन, इफराजुन, ये सब इसमें मसदर है, ये ओरिजिन है, यानी ये मंबे है, ये सरचश्मे, इनसे फिर आगे दूसरे इसम बनेंगे। अच्छा, उर्दू में इसकी पहचान ये है कि इसमें ना आता है आखिर, ना, मार डालना, खोलना, निकालना, खाना, पीना, तो ये जो हम उर्दू में ना लगाते हैं ना, ये इसमें मसदर की पहचान है उर्दू। तो अरबी में ये हमें देखना पड़ेगा कि जो है इसमें मसदर कौन सा है, तो वो काम का नाम होगा, किसी काम का नाम। आगे चले, नंबर 4, इसमें मुश्तक, डेरिवेटिव, ठीक है ना, यानी जो इसमें मसदर से डिराइव किया गया, वो इसम जो किसी मसदर से बनाया गया हो। मसलन जैसे ऊपर देखिए मसदर हमने कत्लुन दिया था, मार डालना, अब इससे आप कातिलुन बना सकते हैं, फाइलुन के बदल पे, कत्ल करने वाला, मकतूलुन, कत्ल किया जाने वाला, मफूलुन के बदल पे मफूल बना लीजिए, और मक्तल, कत्ल की जगह। ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? कत्लुन से, काफ का लाम, जो मसदर के अंदर हरूफ हैं, हरूफ असलिया, ये सब उसी से मुताल्लिक़ हैं, कातिल, मकतूल, मक्तल, ठीक है ना, ये सारे डेरिवेटिव, तो ये भी इसम की किस्म है, इसमें मुश्तक, ठीक है जनाब। 4 किस्में हो गई। अब इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझ लें। इसमें नकिरा की अलामत क्या होती है? अरबी में इसमें नकिरा की अलामत, जैसा कि ऊपर की मिसालों से जाहिर है, ये है कि उसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर होते हैं, ठीक है ना, जरा सा ऊपर कीजिएगा, 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश अगर होंगे तो वो इसमें नकिरा होगा, ये गोया उसका पहचान है। जरा नीचे कीजिए, तो आगे हमें बढ़ना जी, जी, ठीक, ठीक, और ऊपर कीजिए, और ऊपर कीजिए, ठीक है, और ऊपर कीजिए, बस। उर्दू में नकिरा इसम के तर्जुमे में इन अलामतों में से कोई मौजू अलामत लगानी होती है, यानी आप जब नकिरा इसम का तर्जुमा करेंगे ना, तो आप कोई ऐसी चीज़ उसके साथ शामिल जिससे पता चले कि ये मारिफा नहीं है, यानी ये खास नहीं है बल्कि ये आम नाम है। उसमें आप एक, कोई, कुछ, बाज या चंद, इनमें से जो लफ्ज़ मौजू हो उस वक्त आप उसमें लगा देंगे, ये जाहिर करने के लिए कि ये इसम जो जिसका तर्जुमा किया जा रहा है वो नकीरा है। मसलन देखिए नीचे मिसाल दे दी है, कोई मर्द अगर कहना, कोई मर्द, उसका तर्जुमा होगा रजुलन या रजुलन या रजुलिन,
تو حالتیں تو بدلنے سے معنی تو بدلتے نہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو رجل کہیں یا رجلن یا رجل، معنی اس کے ہوں گے کوئی مرد، کوئی مرد حالت فاعلی میں، کوئی مرد حالت، یا ایک مرد، یہ بھی کر سکتے تھے. اوپر سے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس میں، لیکن لگانا ضروری ہے تاکہ مینشن ہو کہ یہ آپ نکرہ اسم کا ترجمہ کر رہے ہیں. بس یہ خلاصہ ہے جناب کہ اس میں نکرہ کی یہ قسمیں ہیں، اور یہ ان میں آخری حرف پر 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ گروپ 1 سے ہی یہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اندر عمومیت پائی ہے. اب چلیے آگے جناب. اس میں معرفہ، وہ اسم جو خاص چیز پر بولا جائے، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کہنا. اس میں معرفہ کی چند اہم قسمیں درج ذیل. اس میں علم، علم کے معنی ہوتے ہیں نشانی یا نام. تو پراپر ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، پراپر ناؤن کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام. مثلا ابراہیم، کوفۃ، حجر اسود، یہ کسی خاص چیز کا نام ہے. اس کو آپ عمومیت پر محمول نہیں کر سکتے، اس کو عام نہیں کر سکتے. ابراہیم ہر شخص کا نام نہیں ہے، کوفہ ہر شہر کا نام نہیں ہے، حجر اسود ہر پتھر کو نہیں کہا جا سکتا. تو جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا خاص نام ہے وہ اس میں علم پراپر ہے. آگے چلیں. یہ سب چیزیں آپ نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں انگلش گرامر میں، تو کوئی مشکل نہیں. اس میں ضمیر، پروناؤن، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، سبسٹیٹیوٹ جو اس کا ہے وہ اس میں ضمیر ہے. یہ سب ہم اسم کے ذیل میں ہی شمار کر رہے ہیں عربی کے لحاظ سے، ورنہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دیگر زبانوں کے اندر ان کو الگ کیٹیگری سمجھا جاتا ہے. اس میں ضمیر وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کرے. مثلا ہوا، وہ ایک مرد، ہیا، وہ ایک عورت، انتا، تو ایک مرد، انا، میں، انتی اگر کہیں گے آپ، تو ایک عورت. تو ضمیریں جو ہے نا یہ استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی تحریر میں، جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. آپ جیسے شروع میں کوئی کہانی شروع کرتے ہیں، ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اب آگے پھر بار بار آپ بادشاہ کا لفظ نہیں لائیں گے، پھر آپ ضمیریں لائیں گے. اس کا یہ حال تھا، وہ اس کا ایک محل تھا وغیرہ. تو یہ جو آپ ضمیریں لا رہے ہیں نا، سبسٹیٹیوٹ جو لا رہے ہیں آپ پراپر ناؤن کی جگہ، دیٹ از کالڈ پروناؤن. ٹھیک ہے جناب. آگے چلیے. یہ بھی آسان. اس میں اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، وہ اسم جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں نا. تو مثلا ہاذا، یہ، ذالک، وہ، ہادہی، یہ، ٹھیک ہے نا. ہاؤلائی میں جمع بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ یعنی اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں یہ بھی پراپر معرفہ کی قسم میں شامل ہے. ٹھیک ہے جناب. 3 قسمیں ہو گئیں، اور یہ آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہے، اس لیے اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں. البتہ یہ جو اب چوتھی قسم آ رہی ہے نا، معرفہ کی چوتھی قسم، اس کو آپ کو بہت توجہ سے سمجھنا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو قرآن حکیم میں بکثرت نظر آئی. وہ کیا ہے؟ الف لام لگا کر بنایا ہوا معرفہ. جیسے آپ سوچیں گے کہ اتنا لمبا کیوں اس کا نام ہے، اوپر تو چھوٹے چھوٹے نام تھے، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، یہ اتنا لمبا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی چھوٹا سا نام تو ہے لیکن وہ ذرا ثقیل ہے. اس ثقالت کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کا مفہوم لکھ دیا ہے، ورنہ اس کا نام ہے معرف باللام، الف لام لگا کر بنایا ہوا معرفہ. یعنی وہ اٹ سیلف معرفہ نہیں تھا، نکرہ تھا، آپ نے اس پہ الف لام لگا کر زبردستی اس کو جو ہے نا وہ معرفہ بنا دیا ہے. یہ ہے جناب چوتھی قسم. اگر کسی نکرہ اسم کے شروع میں الف لام ال لگا دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. جب معرفہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی خاص شخص، آگے کیجیے گا سہیل بھائی، خاص جگہ، خاص چیز ہی سمجھی جاتی ہے. الف لام لگنے کے بعد نکرہ جو ہے نا اب وہ معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ال جو ہے نا یہ انگریزی کے دی کے مترادف ہے. جیسے دیکھیں مثال سے بات ہو جائے گی. رجل، کوئی مرد یا ایک مرد، اس کا ترجمہ آپ کریں گے کیونکہ نکرہ ہے. اب جب آپ نے اس پہ الف لام داخل کر دیا،
الف لام الرجل، الرجل مرد، دی مین. اب یہ معرفہ بن گیا. اب اس سے مراد کوئی یا ہر مرد نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی کوئی خاص مرد مراد ہے کہ جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے تحریر میں والا. تو جس طرح دی سے آپ جو ہے انگریزی زبان میں خاص کرتے ہیں نا، ایسے ہی یہ ال کا فنکشن. ٹھیک ہے جناب. اچھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ الف لام جب آپ لگاتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھاتا ہے. یعنی سیدھا سادہ نہیں کہ بس خالی آپ نے الف لام لگا دیا تو چھٹی ہو. الف لام کے اضافے سے اسم میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. کون کون سی تبدیلیاں؟ درج ذیل تبدیلیاں. نمبر 1 یہ نوٹ کرنا ہے آپ کو، الف لام جب کسی اسم کے شروع میں آتا ہے تو اس کے آخری حرف پر بجائے 2 کے ایک پیش، ایک زبر یا ایک زیر رہ جاتا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی الف لام جو ہے وہ تنوین کا دشمن ہے. آسان الفاظ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اسم پر الف لام بھی لگا ہوا اور اس کے آخر میں تنوین بھی ہو. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. الف لام جب کسی اسم پر لگتا ہے، اس کے شروع میں آتا ہے، تو اس کے آخری حرف پر بجائے 2 کے ایک پیش ہو جاتا ہے، 2 کے ایک زبر ہو جاتی ہے، اور دو زیر کے ایک زیر رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثلاً دیکھیے کتابن ہے، یہ تو نکرہ اسم ہے کیونکہ 2 پیش ہے، اور ترجمہ آپ کوئی کتاب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ نے اس کو الف لام لگا کر معرفہ بنایا، الکتاب خاص کتاب، اب اس سے مثلا قرآن حکیم، الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے نا. الکتاب سے اب مراد ہوگی کوئی خاص کتاب کہ جس کا پیچھے کوئی ریفرنس آیا ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتابن میں سے 2 پیش ہٹا کر ایک پیش کر دیا آپ نے، الکتاب، اور ترجمے میں بھی آپ نے اس کا لحاظ کر لیا. تو یہ ہے پہلی تبدیلی. الف لام لگانے کے بعد جو ہے تنوین برقرار نہیں رہ سکتی. اچھا، جب تنوین نہیں رہے گی تو پھر وہ زائد الف جو ہم لگاتے تھے نا 2 زبر کے بعد، وہ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے کتابن اگر ہے، کتابن، اور آپ اس میں الف لام لگائیں تو وہ الکتابہ یہ لمبی رہ جائے گی، الف نہیں لگے گا، الکتابہ ایسے بھی. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے سائڈ میں لکھا بھی ہے نوٹ، یہ آپ پڑھ لیجیے گا. چلے دوسری تبدیلی کی طرف آتے ہیں. الف لام کے اضافے سے معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حرف کے آخر میں تو تبدیلی ہوتی ہے کہ تنوین ہٹ جاتی ہے، لیکن معنی میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، اور ترجمے میں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے کہ کتابوں کے معنی تو کوئی کتاب آپ ترجمہ کریں گے، اور الکتابوں کا ترجمہ آپ خاص کتاب کریں گے. تو ترجمے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور وہ مخصوص ہو جاتا ہے. تیسری تبدیلی یہ ہے، اس کو ہم تبدیلی نہیں کہیں گے، اس کو ہم ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک احتیاط ہے یا ایک اسٹائل ہے کہ الف لام لگنے کے بعد اب آپ اس کو پڑھیں گے کیسے. تو بعض الفاظ میں الف لام لگا کر پڑھتے وقت لام پر جزم دے کر پڑھتے ہیں. مثلا القمر والقمر، آپ کو لام کی آواز آ رہی ہے نا. الف لام جو ہم نے بڑھایا قمرون پر، لفظ کیا تھا قمرون، ہم نے الف لام داخل کیا تو وہ بن گیا القمر، تنوین ہٹ گئی. اور الف لام جو آپ نے لگایا تو اس میں لام پروناؤنس کر رہے ہیں آپ، القمر، لام کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. جبکہ بعض الفاظ میں لام کو نظر انداز کر کے براہ راست اگلے حرف پر تشدید دے کر ملا دیتے ہیں. مثلا یہی الف لام جب آپ شمسن کے اوپر لگائیں گے تو آپ پھر الشمس نہیں کہیں گے، پھر آپ کہیں گے الشمس والشمس، یعنی لام سائلنٹ ہو گیا یا بائی پاس ہو گیا. اس بنیاد پر حروف تہجی یعنی الفابیٹس کے 2 گروہ کر دیے. کن حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر الف لام داخل کرے گا تو وہ کیا جائے گا تو وہ پروناؤنس ہوگا، اور کن پر نہیں ہوگا. تو سارے الفابیٹس کے 2 گروہ کر. حروف قمری، جن حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر القمر کا اصول لگے گا وہ حروف قمری کہلائیں گے الفابیٹس میں سے. اور حروف شمسی، جن حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پر الشمس کا اصول لگے گا، یعنی لام نہیں پڑھا جائے گا، لکھا تو جائے گا لیکن وہ سائلنٹ ہوگا. تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اتنے سارے الفابیٹس میں سے ہم کیسے یاد رکھیں.
کہ کون سے قمری ہیں اور کون سے شمسی ہیں. تو قربان جائیے کیا محنت کی ہے ماشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی. ہاں آواز نہیں آ رہی ہے. آواز آنی بند ہو گئی ہے. سہیل بھائی دیکھیں ذرا. آپ سہیل بھائی ان کو ڈائریکٹ سیل فون پہ رابطہ کریں. قاری اسد کو بتائیے کہ ان کی آواز اب نہیں آ رہی. اور طارق کیا حال ہے آپ کے؟ لیپ ٹاپ میں کیا خرابی ہو گئی تھی؟ خرابی نہیں، اصل میں وہ چارج نہیں تھا. وہ بیٹی لگا کے دیتی ہے نا، دیکھا میں نے لگانے کو تھوڑا سا چارج کیا، پھر وہ کانوں کا جو ہوتا ہے نا ہیئرنگ ایڈ وہ لگایا. ہاں 10 منٹ گزر گئے. یہ میٹنگ سے نکل گئے قاری اسد میرے خیال میں. لائٹ چلی گئی ہے ان کے یہاں. ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو. سہیل تو ہے، سہیل تو ہے نا. آواز نہیں آ رہی. میں نے ان کو بھی فون کیا اکبر بیری کو، لیکن انہوں نے اٹھایا نہیں. وہاں بھی رات ہے کیا بھائی؟ نہیں، صبح کے 6:30 بجے. اور یہ جو ہے ان کو محبوب علی خان کو بھی کیا، ان کو بھی میں نے میسج چھوڑا. اور یہ جو ہے ندیم سلیم ان کو بھی کیا میسج چھوڑا. یہ لوگ ہیں نا جو کلاس میں آتے ہیں. اور جنید ناصر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں وہ آئے نہیں ہے میرے خیال میں. تو سہیل بھائی آپ یہ ریکارڈنگ آف کر دیں پھر. آواز نہیں آ رہی، میوٹ ہوا ہوا ہے. اچھا میرا میوٹ ہوا ہوا تھا یار. بالکل صحیح آپ نے یاد دلایا. اب یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ میں یہاں پہ جاؤں گا. اس کو آف کر دیں اور ایسے ہی اور ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ بنایا گیا. آواز پھر ختم ہو گئی. جی ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک جملہ بنایا گیا ہے، حق کا خوف عجب غم ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ جو ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ حق کا خوف عجب غم جو ہے نا، اس کے اندر سارے حروف جو ہیں وہ قمری ہیں. یعنی ہا قاف کاف الف قاف تے واو اور فا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حروف جو ہے نا اس کے اندر جو استعمال ہوئے اس جملے میں، یہ تمام قمری ہیں. یعنی ان سے شروع ہونے والا کوئی بھی لفظ ہوگا اس کے اوپر جب الف لام لگے گا تو وہ پروناؤنس کیا جائے گا القمر کی طرح سے یا والقمر. اور بقیہ جو حروف ہیں وہ شمسی ہیں. تو جب آپ کو قمری پتہ چل گئے تو آپ جو ہے شمسی خود بخود جان لیں گے. جو یعنی اس جملے کے اندر نہیں ہے وہ سارے شمسی. ٹھیک ہے. اہم نوٹ پڑھ لیجئے، اس میں معرفہ سوائے اس کی چوتھی قسم کے اس پر الف لام نہیں لگتا. دیکھیے چوتھی قسم کو تو ہم نے خود الف لام بنا کر معرفہ بنایا تھا نا، تو وہ تو ایکسکلوڈڈ ہے. لیکن بقیہ جو 3 قسمیں ہیں ان کے آخر تو ان پر الف لام نہیں لگتا، اور نہ ہی اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں. یہ یاد رکھیں گے، نہ الف لام لگائیں گے نہ تنوین. البتہ بعض الفاظ اس قاعدے سے مستثنا ہیں، جیسے الروم، الشام، محمد، زید، کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں اگرچہ خود اٹ سیلف پراپر ہیں یعنی کہ معرفہ ہیں، لیکن ان کے اوپر دیکھیں الف لام بھی لگا ہوا ہے. الروم، الشام خلاف قاعدہ، اور محمد محمد تو پراپر ناؤن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید پراپر ناؤن ہے، اس میں علم ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود اس پر تنوین ہے. لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ اس میں معرفہ پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ اس کے آخر میں تنوین آتا ہے. یہ جناب آج کا لیسن ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی مشق بھی دیکھ لیں گے، اور اس کو ذرا دوبارہ سے ریڈ کر لیجیے گا اچھے طریقے سے، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اگلی مرتبہ اس کو پوچھ لیں. بس اسی پر ہم کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری یہ محنت قبول فرمائے آمین. اور تکمیل تک پہنچنے کی توفیق عطا. آمین. آمین.